وہ سعودی کا آدمی ایک دن رات کو خواب دیکھتا ہے اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی، اور جنت تو بڑی ہے، جنت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، ایک آدمی وہ گھوڑا دوڑا ہے 100 سال تک گھوڑا دوڑا ہے، ابھی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. تو جنت کتنی بڑی ہوگی، پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب وہ سعودی والے نے بہت بڑا خواب دیکھا، اتنی بڑی جنت دیکھا، اور کسی کہنے والے نے کہا یہ تو نے جو جنت بنائی نا زمین پہ، اللہ نے محل بنایا آسمانوں میں. لیکن اس نے جب اپنی جنت میں دیکھا کہ ایک پورا ایریا تھا، وہ اس کے ایریا سے تھوڑا باہر تھا، اور وہاں ایک کالی عورت کھڑی تھی، کالی عورت کھڑی تھی، یعنی مطلب اس کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے اور وہ کالی عورت کی باؤنڈری جنت میں شروع ہوتی ہے. تو اس کو دماغ میں آ کہ نہیں، یہ ایریا بھی اپنا ہونا چاہیے. جب اتنی ساری جنت ہماری ہے، اب یہ ایک ایریا یہاں سے لے کے وہاں تک وہ کالی عورت ہے، یہ کالی عورت کون آ گئی؟ وہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سب مسجد کے ذمہ داروں کو جمع کیا، کہا یہ مسجد میں سارا پیسہ میرا لگا نا؟ سب نے کہا آپ کا لگا. ہاں، کسی نے کوئی چندہ بندہ نہیں کیا، کوئی کلر. تو کہا پھر وہ خواب میں وہ کالی عورت کیسے آئی؟ کہا سب مزدوروں کو بلاؤ، سب تعمیر کرنے والے کو بلاؤ، الیکٹریشین کو بلاؤ، پلمبر کو بلاؤ، سب کو واپس جمع کیا، اور جمع کر کے کہا بھائی تم نے کسی نے مسجد کے واسطے ڈونیشن لیا؟ کوئی چیز لی؟ کیونکہ جنت ملے تو مجھے پوری جنت ملے، جنت کا ایک حصہ کالی عورت کی طرف کیوں چلا جائے؟ تو سب نے کہا نہیں حاجی صاحب، جب آپ ہی پورا پیمنٹ کرتے تھے تو ہم کو کسی سے لینے کی کیا ضرورت؟ ایک مزدور کھڑا ہوا اور کہنے لگا وہ اصل میں میرا کام تھا پانی ڈالنا، تو ڈول ہوتی نا، ڈول بکیٹ بالٹی، تو میرا کام تھا پانی ڈالنا، لیکن اس میں سوراخ ہو گیا تھا، تو کیا میں پانی ڈالنے جاتا تو ٹپ 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 پانی ٹپکتا تھا. بولے کالی عورت وہاں سے گزری، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھی، اس نے مجھے کہا کہ بھائی تو اللہ کے گھر کا کام کرتا ہے اور ایسی پھٹی ہوئی ڈول لے کے، ٹوٹی ہوئی ڈول لے کے جاتا، لے یہ ڈول تو لے لے اور تیری ٹوٹی ہوئی ڈول مجھے دے دے. بس حاجی صاحب سمجھ گئے سعودی والے کہ وہ ڈول والا کام یہاں پر ہو رہا ہے، کہ وہ ڈول جو میری ڈول میں جو سوراخ تھا وہ اس کے پاس گئی. اچھی، کہا اس عورت کو ڈھونڈو. ارے کہا حاجی صاحب اتنے بڑے سعودی میں وہ کالی عورت کو کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، اور وہ غریب فقیر عورت تھی، اس کو کہاں ڈھونڈنے، اور بہت غریب عورت تھی، حاجی صاحب معاف کرو اس کو. کہا نہیں، اس کو بلاؤ. خیر کسی طریقے سے وہ عورت مل گئی. بولو سبحان اللہ. حاجی صاحب اپنے آفس میں عورت کے سامنے کہا وہ جو تمہیں ڈول دی تھی؟ کہا میں نے دی تھی. تو کہا کہ اس کا سودا کر لے، میں تو مانگ کتنا چاہیے پیسہ وہ ڈول کے بدلے میں. حاجی صاحب کو تو اوپر کی فکر تھی نا جنت کی. کہا مانگ. تو عورت نے کہا آپ بولو کتنا دو گے؟ تو حاجی صاحب نے کہا 100 ریال، حالانکہ وہ ڈول ہوگی 2 ریال کی. کہا 100 ریال. کہا بہت کم ہے. تو حاجی صاحب نے کہا چل 500 ریال. کہا بہت کم ہے. حاجی صاحب نے غصے میں کہا 1000 ریال لے کے جا، ایک ڈول کے بدلے 1000. لیکن ہاں بہت کم ہے. بات چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، یہاں تک کہ حاجی صاحب نے غصے میں آ کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا جا 1,00,000 ریال، مگر وہ ڈول مجھے دے دے. 1,00,000 ریال. کہنے لگی حاجی صاحب نہیں، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. جنت کا سودا تھوڑی 1,00,000 ریال میں ہوتا ہے. جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا. یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی. میرے پیاروں، ایک ڈول، ایک پتھر، ایک کنکری ہٹانے پر جب اتنا بڑا مسجد کا ثواب ہے، ایک قسم اللہ کی اگر ہم لوگ نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا. لیکن بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں نہیں پڑھتے نماز، نہیں پڑھتے. اب تو میرے کو لگتا ہے کہ میرے کہنے میں ہی کمی ہے. کیوں نماز نہیں پڑھتے میرے پیاروں؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے نبی معراج پہ جاتے ہیں 50 نمازیں ملتی ہیں. کتنی ملتی؟ وہ تو کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور ہمارے نبی رو رہے ہیں کم ہو رہی ہے. 50 45 40 35 30 25 20 15 اور پھر 10، اور پھر 10 کے بعد 5، اور جب 5 ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کم کروا دو نا. کم کروا دو کا مطلب 4 کر دو یا 3 کر دو. ہمارے نبی فرماتے نا اب 5 سے کم کرنے مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے سامنے جانے بھی شرم آتی ہے. ہمارے نبی جو صاحب شریعت، صاحب معجزہ، صاحب قرآن، ان کو 5 نمازوں میں 4 کرنے کو شرم آئی.
اور ہم 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا کمینہ اور کتا کون ہوگا؟ ہم کتے سے بھی بدتر ہیں. کتا ہے. اتھولا میں کتا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں ہے؟ دیکھا کتے کو؟ علامہ شاطبی بہت بڑے اللہ کے ولی کہتے یہ کتا جو ہے نا بے نمازی سے زیادہ وفادار ہے. اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو یہ بھوکے گا، کھا لے گا. دوسرے دن آئے گا آپ لکڑی مارو گے پھر چلا جائے گا. تیسرے دن پھر آئے گا ڈنڈا مارو گے چلا جائے گا. چوتھے دن پتھر مارو گے چلا جائے گا. پانچویں دن پھر آ کے بھوکے گا. کیوں بھوکتا ہے؟ وہ بھوک کر کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا اب تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. ہم نے ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابجو احسانات کے ٹکڑے کھائے اور صبح فجر میں ان کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر بستر پہ سوئے رہتے ہو. فجر میں ظہر جاتی ہے، کتنوں کی اثر جاتی ہے. کاروبار میری دکان. حالانکہ نہیں معلوم تیری دکان کی کامیابی کے پیچھے نماز ہے. نماز جس دن برباد کرے گا اللہ تجھے بھی برباد کرے گا، تیری دکان اور کاروبار کو بھی برباد کرے گا. اس لیے میرے پیاروں ایک بات بتا دو، یہاں ماشاءاللہ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر، وہ سلیم بھائی، حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کاروبار کرو، پارٹنرشپ کرو. پارٹنرشپ کرنے میں بہت ثواب ہے، باقاعدہ فقہ میں کتاب الشرکہ کر کے نام آتا ہے. ہم حضرت عمر نے فرمایا پارٹنرشپ کرو کاروبار میں، لیکن جب پارٹنرشپ کرو تو پہلے دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. نماز پڑھتا ہے تو اس کو پارٹنر بناؤ، نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ بزنس مت کرو، کیونکہ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ تم کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. اس لیے میرے پیاروں یہ شعبان مہینہ ہے. ہم پھر ایک مرتبہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، مولانا عبدالقیوم صاحب تو ان سے ملے بھی ہیں. آپ لوگ شاید ملے ہوں گے، نہیں ملے ہوں گے. ہمارے مولانا یوسف صاحب تو ملے ان سے، بہت سارے لوگ ملے، وہ آتے رہتے انڈیا آتے رہتے. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، بلکہ پوری ان کی جماعت ہی یہاں پر نہیں آ پا رہی ہے. تو ہم دعا کریں حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، کہ وہ سب سے بڑے ذریعہ بنے کہ یہاں اتھولا کا تقاضا آیا، میں نے ان کے سامنے رکھا، انہوں نے آگے بڑھایا اور آج یہ مسجد ہم کو نظر آئی. یعنی جو ہم نے سوچا نہیں تھا ویسے امیزنگ اور اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت مسجد جو بنی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنانے والوں کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. ہر محنت کرنے والے کو اللہ قبول فرمائے، ہر کاوش کوشش کرنے والے کو قبول فرمائے. پھر میں ایک مرتبہ کون ہمارے حاجی عبدالعزیز بھائی کے رشتے دار ابراہیم بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، جو حاجی عبدالعزیز کے بہاف یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اصل میں تو حاجی عبدالعزیز بھائی آنے والے تھے جنہوں نے مسجد بنائی. انہوں نے جب بنایا اس وقت کہا تھا پوری فیملی کو لے کر آنے والے تھے، ہماری بیٹی آسیہ کو بھی لے کر آنے والے تھے اور ان کی پوری فیملی یہاں پر آنے. اور وہ کتنے خوش ہوتے جب آ کر دیکھتے کہ اللہ کا چمن تیار ہے، اللہ کا باغ تیار ہے، یہ جنینۃ و حدیقۃ جمیلۃ تیار ہے. وہ کتنے خوش ہوتے، لیکن حالات کے پیش نظر وہ نہیں آئے اور انہوں نے اپنی جگہ پر حاجی ابراہیم صاحب کو یہاں پر بھیجا اور مولانا عبدالقیوم صاحب کو یہاں پر بھیجا. اللہ ان دونوں کے آنے کو قبول فرمائے. اور وہ مرحوم یعنی حاجی عبدالعزیز کے ابا مرحوم حاجی علی جن کے نام پر یہ مسجد ہے، ایک بار سب مل کے دعا کرو اللہ اس مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ نعم البدل عطا فرمائے. اور یہ جو ان کے بیٹے نے یہ جو باغ بنایا، اللہ کا گھر بنایا ہے، اس میں قیامت تک جتنے نماز پڑھے سارا ثواب حاجی علی کی قبر مبارک تک اللہ پہنچا دے. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حاجی فاروق صاحب آئیے اور شال جو ہے نا آپ ان کو اڑا دیجئے. حاجی عبدالعزیز کی جگہ پر جو حاجی ابراہیم صاحب آئے ہیں آپ ان کو شال اڑا دیجئے. یہ شال حاجی فاروق، یہ جو ہے نا حاجی فاروق صاحب જે છે ને આ મહેનત કરેલી છે. આ અથોલા ગામમાં મસ્જિદમાં ટોપ ટુ બોટમ જે મેન મહેનત કરવાવાળા એમની પૂરી ટીમ છે. تو તમને شال اڑاوی دے تو تمہارو بہت موٹو اعزاز استقبال ہو رہا ہے بھائی ہمارے ابراہیم بھائی کا جو حاجی عبدالعزیز بچیا کی جگہ پر آئے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماں بہنوں کا بھی شکریہ، ہمارے مولانا یوسف صاحب کا، بیٹے شاہ نواز کا، کیونکہ مسجد یہاں بن رہی تھی میری بولیاں یہ سن رہا تھا. کیونکہ حاجی فاروق کبھی تاریخ اوپر نیچے کر دے رہے کہ سارا غصہ میری بیوی کا غصہ بھی اس کے اوپر اتار دے رہے.
لیکن سلیم بھائی تمہاری صحت دیکھ کر میرے کو بہت اچھا لگا. اب واپس کب جانے کا دربھنگہ؟ لے کے جاؤ نا بھائی واپس. کیونکہ یہ سفر میں نہ میرے امیر تھے، نہ رہبر تھے، نہ متکلم تھے. اب میں سفر میں ان سے بات بھی کروں تو کیا کروں؟ میں نے ایک مرتبہ بات کرنا شروع کیا. میں نے کہا حاجی سلیم صاحب آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ سب. میں سمجھا بولا بھالا آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا بات کرے. لیکن کھانے کے میدان میں ایسا میں نے کھانا باقی ہو گیا. باقی کھائیں گے نا میرے ساتھ میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سلیم بھائی کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہاں ہمارے مدرسے کے مولانا عبد المنان صاحب، ہمارا مدرسہ جو موٹی نرولی میں جہاں حافظ عالم قاری کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا ہمارے مدرسے میں ڈیزیبل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ڈیزیبل سمجھتے ہو؟ جو کان سے معذور ہے، بہرے ہیں، جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، پاؤں سے معذور ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے یہاں ایسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ ہم اکثر پوچھتے ہیں نا بھائی بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے. اب یہاں ہمارے پاس پوچھنے آتے ہیں کیونکہ 40 سے زیادہ بچے، بھائی بچہ یتیم ہے. ہم نے کہا نہیں معلوم، کیونکہ اس کو ہی نہیں معلوم کہ اس کا اماں کون، اس کے ابا کون ہے. ایسے بچے جو کوئی پلیٹ فارم پر تھا، کوئی بس اسٹاپ پر تھا، کوئی بھیک مانگ رہا تھا، ایسے بچوں کو جمع کر کے جو ہمارا کام چل رہا، دعا کرے اللہ اس میں 100% ترقی عطا فرمائے. تو اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، جو بڑی بڑی دور حدیث کی کتابیں پڑھاتے، وہ بھی یہاں پر ہے. اور میں اس وقت بہت ہی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اگر میرے ایک دوست زندہ ہوتے جو 30 سال تک میرے ساتھ میں رہے، ہم فارسی اول میں تھے، وہاں سے لے کے میرے بیان کی دنیا تک وہ ساتھ میں، مرحوم مولانا عثمان صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ نہیں ہے ہمارے درمیان. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، رحمتوں سے بھرے. ان کے بیٹے یہاں مولانا نعمان میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور میرے والد محترم بھی وہاں پر موجود ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. اور پورے مجمع کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے تن من دھن سے یہ عمارت بنائی. اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے دوست. جہاں کہیں بکنگ نہ ملے نا تو مولانا عبد القیوم کے ذریعے بکنگ مل جاوے، چاہے فلائٹ میں جانا ہو، ٹرین میں جانا ہو، بس میں جانا ہو. تو یہ ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب بہت لمبے زمانے کے بعد آپ کی بھی اس بہانے ملاقات ہو گئی. ویسے ہمارے رضوان بھائی آپ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور اللہ سب کو قبول فرمائے. اور حافظ صاحب میں پھر ایک مرتبہ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، کیونکہ یہ بولنا آسان ہے، پیسہ بھیجنا بولو آسان ہے، اور سب کے لیے اپنا ذکر کرنا، انٹروڈکشن کرانا یہ بھی آسان ہے. لیکن رات دن کو ایک کر کے نہیں، یہاں محنت کرنا اور 3 مہینے میں یہ گلشن کو تیار کرنا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکبادی دل و جان سے دیتا ہوں. اور آپ کے اتھولا کے ہر فرد کو، ہر ماں بہن کو، ہر بیٹی کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے ذریعے پورے اتھولا کی مغفرت فرمائے اور سب کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب ہم سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہ. اور کوئی باقی ہے کچھ نہ؟ ہاں بولا بھائی. بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. ہمارے ایک بہت پیارے دوست تھے ساؤتھ افریقہ میں، مولانا بہت پیارے دوست تھے، احمد سعید، بہت میرے پرانے دوست تھے. ان کی لڑکی انیسا اور انیسا کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. ایک بچے کا نام لمیحہ 8 سال کی بچی، اور ایک 6 سال کا لڑکا یوسف. کار میں دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لمیحہ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا جو 8 سال کی بچی ہے، اور یوسف جو 6 سال کا، اس کا بھی ایکسیڈنٹ. اور دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. آج ان کی ماں جو ہے نا انیسا، جو ہم سب کی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، ہم بہت روتی ہے. بہت ظاہری بات ہے، وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، بچوں کا کپڑا دیکھتی ہے، بچوں کا کھلونا دیکھتی ہے، بچوں کی سائیکل دیکھتی ہے، بچوں کا کمرہ دیکھتی ہے، بہت تڑپ تڑپ کے روتی ہے. تو بچوں کے لیے تو دعا کرو کہ اللہ ان کی تو مغفرت ہی مغفرت ہے، ان کے تو کیا سوال ہے. لیکن اللہ انیسا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انیسا کے ابا احمد سعید کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. تو اور دیکھو اللہ کا گھر بنا نا، اس کے اعتبار سے میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا. یہ کارڈ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان اور شعبان اور رمضان میں ہمارے اکثر بھائی مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں. خاص کر کے مغرب میں آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 منٹ پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ شعبان میں بھی ہوتا ہے اور تھوڑا. لیکن آ کے کیا کرتے ہیں؟ 2 بیٹھ کے وہ کونے میں بات کریں گے، 2 وہ کونے میں بات کریں گے، 2 وہ کونے میں بات کریں گے. حالانکہ ان کو پوچھو مسجد میں آئے کیوں؟ کہا بس ابھی اذان ہوئیں گے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے. اذان ہوئیں گے، مغرب کی نماز پڑھنا. میرے دوستو یہ مت کرو، یہ تسبیح پڑھو. جب بھی آپ مسجد میں آ جاؤ اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے
اور آپ کو معلوم ہے 10 منٹ کے بعد عصر کی نماز کھڑی ہوگی، 10 منٹ کے بعد مغرب، یا 15 منٹ کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی. یہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد میں آ جائے اور نماز کے انتظام میں یہ تسبیح پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے جب تک وہ انتظار کرتا رہے گا دنیا سمجھے گی وہ انتظار کر رہا ہے، حقیقت میں وہ جنت کے پھلوں کو کھا رہا ہے. مطلب جنت کے پھلوں کو کھانے کے لیے جنت میں انٹری ضروری ہے، مطلب اتنی دیر کے لیے وہ جنتی بن جاتا ہے. تو بھائی سب یہ کارڈ بھی لے کر جائیں گے، بولو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر میں کہوں گا وہ لمیحہ بچی کے لیے جو انتقال کر گئی، یوسف بچہ جو انتقال کر گیا، لیکن ان کی ماں بہت پریشان ہے. انیسا نام کی بیٹی ساؤتھ افریقہ میں بہت پریشان ہے، بہت روتی ہے، جس سے 2 پھول چلے گئے ہو. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے اللہ. لیکن اللہ آج تو کتنا خوش ہوگا اللہ، تو کتنا راضی ہوگا اللہ. آج یہ مسجد تیار ہو گئی اللہ، تیرا گھر تیار ہو گیا اللہ، یہ گلستہ تیار ہو گیا اللہ، اللہ یہ تیرا باغ تیار ہو گیا اللہ. اللہ اس میں ہر کوشش کرنے والے کو قبول فرما لے، کاوش کرنے والے کو قبول فرما لے، سب کو اخلاص عطا فرما دے. اللہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد فلاحی جو ذریعہ بنے، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ حاجی عبدالعزیز بچیا اور ان کی فیملی کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اور اللہ جن کے واسطے یہ مسجد بنی ہے، ہمارے مرحوم حاجی علی بھائی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور اللہ یہ مسجد میں قیامت تک ہونے والی عبادات کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پہنچا دے. اور اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے پوری دنیا کا حال خراب ہے اللہ. اللہ لاک ڈاؤن سامنے آتا ہے اللہ، اللہ اللہ کورونا سامنے آتا ہے اللہ، بیماریاں سامنے آتی ہے اللہ. ہمیں معلوم ہے اللہ تو بہت کریم ہے اللہ، تو بہت رحمان اور رحیم ہے اللہ. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تو ناراض ہے اللہ. اللہ تو راضی ہو جائے اللہ، اللہ تو راضی ہو جائے اللہ، اللہ تو راضی ہو جائے اللہ، اللہ تو راضی ہو جائے اللہ. اپنے نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ. اللہ پھر وہ لاک ڈاؤن آ گیا اللہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ. ابھی سے ہم کو ٹینشن ہو گیا اللہ، عشاء کی نماز کا کیا ہوگا، رمضان میں تراویح کا کیا ہوگا، کہ اللہ تراویح کیسے پڑھی جائے گی، عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اللہ. گیا رمضان کسی نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اللہ، کسی کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوا، کسی کو تراویح اللہ کے گھر میں نصیب نہیں ہوئی، کسی کو جمعہ اللہ کے گھر میں نصیب نہیں ہوا، کسی کو عید اللہ کے گھر میں نصیب نہیں ہوا. اور اللہ تو اتنا ناراض ہے، آج بھی کعبے کا دروازہ بند ہے اللہ، آج بھی مدینے کا دروازہ بند ہے اللہ. الہ العالمین تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ. اور اللہ بڑی رات آنے والی ہے اللہ، اس میں فیصلہ ہوگا. معلوم نہیں ہم میں سے کس کے موت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، کس کی زندگی کا فیصلہ ہوگا، کس کے ایمان کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ نہ کرے اللہ کسی کے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ ہوا ہوگا. اللہ حفاظت فرما دے اللہ، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اللہ. اللہ عافیت سے امیری عطا فرما. الہ العالمین محتاجی سے بچا لے اللہ، الہ العالمین بیماریوں سے بچا لے اللہ. اللہ سب کو صحت عطا فرما دے اللہ. ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. ہمارے مرحوم مولانا عثمان کی مغفرت فرما دے. اور اے اللہ، اللہ جو دو بیٹی کا، جو بیٹی اور بیٹے کا ذکر کیا، لمیحہ بیٹی کا اور یوسف بیٹے کا جو ذکر کیا اللہ، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ. دونوں بچے تھے اللہ، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں اللہ. اللہ بے شک وہ دونوں جنت میں چلے گئے اللہ، لیکن اللہ ان کی والدہ ہماری بیٹی انیسہ کو صبر جمیل عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے اللہ. ان کو تسکین نے قلب اور تسکین روح عطا فرما دے الہ العالمین. ان کے پورے گھرانے کو صبر جمیل عطا فرما دے الہ العالمین. ہم سب کے اماں ابا جن کے زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت دے دے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ. میری والدہ بھی چلی گئی اللہ، اللہ والدہ چلی گئی 2 سال کے اوپر ہو گیا اللہ. اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اس گھر کو ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے الہ العالمین. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے الہ العالمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی پورے اتھولا والوں کو اور قرب و جوار
پریوار والوں کو نصیب فرما دے، اور جتنی شرور سے پناہ مانگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔